ممبر رسول پر جلوہ بار علماء اہل سنت نقیب ہندوستان حضرت مولانا جناب کمال رضا سیفی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا قاری مستقیم القادری صاحب قبلہ، خلیفہ حضور مفتی اعظم رامپور بانی و محتمم مدرسہ دارالعلوم سبحانیہ، شاعر اسلام مداح خیر الانام جناب انس رضا صاحب قبلہ، اور بلبل باغ مدینہ جناب حسان رضا صاحب قبلہ، زبیر رضا حسانی صاحب قبلہ۔ کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عفت اور عزت ماں باپ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار بطحا احمدی مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پورا مجمع بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں سید سرکار حضرت سید شاہد میاں اور سید کلو میاں صاحب قبلہ نے بڑی محبت کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے، اور ماشاءاللہ حضرت کے شہزادے ہم سب کے سر کے تاج حضرت سید فیصل میاں صاحب قبلہ ماشاءاللہ اس مبارک محفل کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں گزارش کروں گا آپ سے کہ پورا مجمع محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم کی مبارک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں برباد نہ کر دے۔ اور people who believe, do not let your wealth or your children distract you from the remembrance of Allah Azza wa Jalla۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر کے تمہیں برباد نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور جو ایسا کریں، یعنی اولاد کے چکر میں پڑھ کر، مال کے چکر میں پڑھ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، and those who do so are at loss، وہ سارے کے سارے نقصان میں ہیں، سارے کے سارے نقصان میں ہیں۔ آج عزیزان محترم اس مقدس سرزمین پر سید شاہد میاں جناب اور سید کلو میاں صاحب قبلہ نے اس محفل کو سجا کر یہی پیغام دیا ہے کہ ہمارے مال نے اور ہماری اولاد نے ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا، بلکہ جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جب پیدا ہوئے تو بتایا جاتا ہے کہ جب حضور غوث اعظم کی ولادت
آواز آ رہی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ آج بہت بڑا احسان کیا ہے پوری بستی پر، زندہ باد اور بڑا کرم ہے اللہ رب العالمین کا کہ جناب سید شاہد میاں صاحب قبلہ اور سید کلو میاں صاحب قبلہ جیسے حضرات ہمارے درمیان موجود ہیں، جو حضور غوث پاک کے وسیلے سے ہمیں رسول اعظم تک پہنچاتے ہیں اور رسول اعظم ہمیں خدا پاک تک پہنچاتے ہیں۔ پیدائش ہوئی، جانتے ہیں کس سن میں حضور غوث پاک کی پیدائش ہوئی؟ 470 ہجری میں پیدائش ہوئی، اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ جس دن شہر جیلان میں آپ کی پیدائش ہوئی 1100 بچے اور پیدا ہوئے۔ کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 1100 بچے، اور لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ 1100 کے 1100 بچے بڑے ہو کر اللہ کے ولی بنے۔ سارے کے سارے لڑکے تھے اور بڑے ہو کے خدا کے ولی بنے۔ اور سنیے، یہ تو بات کی کرامتیں ہیں، جب آپ اپنی والدہ کے شکم میں تھے، پیٹ میں تھے، آپ کی والدہ کو اگر کبھی چھینک آتی اور وہ پڑھتی الحمدللہ، تو آپ شکم اطہر سے جواب دیتے یرحمک اللہ۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، شکم اطہر سے جواب دیتے یرحمک اللہ۔ اور اللہ اکبر، جب آپ مدرسے کو جاتے تو غیب سے آواز آتی اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ زندہ باد۔ کبھی بچپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے یہ بھی آواز آتی کہ اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ یہ ہے غوث اعظم، اور وہ غوث اعظم اللہ اکبر کہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں، 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں پہلی مرتبہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے، استاد گرامی نے پڑھایا، پڑھو بیٹے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں آپ نے الف لام میم سے پڑھنا شروع کے بعد اور پورا پہلا پارا پڑھ دیا، سبحان اللہ۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہے، پہلی بار پڑھنے کے لیے گئے ہیں مدرسے میں، پہلا پارا پورا پڑھ دیا۔ اس کے بعد دوسرا پارا شروع کیا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔ دوسرا پارا پورا پڑھ دیا، تیسرا پارا شروع کیا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ تیسرا پارا مکمل پڑھ دیا، چوتھا پارا شروع کیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور چوتھا پارا مکمل کرنے کے بعد پانچواں پارا شروع کیا، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم۔ پانچواں پارا پڑھنے کے بعد چھٹا پارا شروع کیا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہے، پہلی مرتبہ مدرسے میں گئے ہیں، کون؟ پیرے پیرا میرے میرا حضور غوث اعظم۔ 5واں پارا مکمل پڑھا، چھٹا پارا مکمل پڑھا، 7واں پارا مکمل پڑھا، 8واں پارا مکمل پڑھا، 9واں پارا مکمل پڑھا، 10واں پارا مکمل پڑھا، 11واں پارا مکمل پڑھا، 12واں پارا شروع کر دیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اور 12ویں پارے کے بعد 13واں پارا شروع کر دیا، 13ویں کے بعد 14واں شروع کیا، 14ویں کے بعد 15واں شروع کیا، اس کے بعد 16واں شروع کیا، اس کے بعد 17واں، اور اس کے بعد 18واں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ارے اس 4 سال کے بچے نے پہلی بار مدرسے میں جا کر 18 پارے زبانی سنا دی۔ زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر
عزیزان محترم، تبھی تو بریلی سے ہم سب کے امام احمد رضا خان سنیت کی جان پکار اٹھے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور آگے لکھا ہے نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا۔ آپ نے کرامتوں کے بارے میں تو بڑا سنا ہے، لیکن اپنی گفتگو کو اختتام پر میں اسی وقت لاؤں گا جب میں آپ کی سیرت کے بارے میں چند باتیں اور آپ کے والد گرامی کے بارے میں ایک واقعہ جب تک پیش نہیں کروں گا۔ العما قہر ہے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے نہیں سوتا ہے جس پر میرے غوث اعظم کا قہر ہو جاتا ہے۔ ایک ہندو تھا اور ایک ہندو عورت، دونوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن ایک بد عقیدہ مسلمان تھا، اللہ والوں کو نہیں مانتا تھا، جیسے آج بھی ہوتی ہے نا کچھ بد عقیدہ نہیں مانتے اللہ والوں کو، وہ بھی نہیں مانتا تھا۔ رنجیت سنگھ کا دور حکومت، وہ بد عقیدہ مسلمان ایک ہندو عورت پر عاشق ہو گیا، جبکہ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس پر عاشق ہو گیا، اور پھر وہ موقع کی تلاش میں رہا کہ یہ کس طریقے سے ہندو عورت میرے چنگل میں آتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس ہندو عورت کا شوہر اسے اس کے میکے میں لے کر کے جا رہا تھا، راستے میں جنگل پڑا، اور اس وقت میں یہ موٹر سائیکل وغیرہ کا تو زمانہ تھا نہیں، لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ لے کر کے ہندو عورت اپنی اس بیوی کو جا رہا تھا اپنی سسرال میں اور بیوی کے میکے میں۔ عزیزان محترم، جنگل میں جب یہ دونوں پہنچے، وہ بد عقیدہ مسلمان اپنا گھوڑا لے کر کے آ گیا اور اس نے کہا ایسا ہے تم دونوں میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، تم دونوں پیدل جا رہے ہو، تھک جاؤ گے، میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں ضرورت نہیں تو جا۔ اس نے کہا، جو بد عقیدہ مسلمان گھوڑے پر سوار تھا، اس نے کہا ایسا ہے اگر تو نہیں بیٹھ سکتا اپنی اس بیوی کو بیٹھا دے، یہ بیٹھ جائے گی میرے گھوڑے پر، کیونکہ یہ ایک عورت ہے، اس کو پریشانی ہوگی چلنے میں۔ تو اس ہندو کو شک ہوا اس کی نیت پر کہ لگتا ہے اس کی نیت خراب ہے، تو اس نے کہا نہیں نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے تیری، اور اگر تو چاہتا ہے ہماری مدد کرنا تو کوئی ضامن لے کر کے آ، کون ہے جو تیری ضمانت دے؟ اگر کوئی تیرا ضامن ہو ہمارے سامنے لا، میں اپنی بیوی کو تیرے گھوڑے پر بیٹھا دوں گا۔ تو وہ بد عقیدہ مسلمان کہنے لگا کہ جنگل میں اپنا ضامن کہاں سے لاؤں؟ لیکن اس کی بیوی بول اٹھی، اس ہندو کی بیوی کہنے لگی کہ مسلمان جو ہیں بڑے پیر صاحب کو بڑا مانتے ہیں، حضور غوث اعظم کو بڑا مانتے ہیں، اگر تو مسلمان ہے اور غوث اعظم سے محبت رکھتا ہے تو تو انہی کو اپنا ضامن بنا لے، میں تیرے گھوڑے پر بیٹھنے کو تیار ہوں۔ ایک ہندو عورت کا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو، ہم تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ ہندو عورت نے کہا کہ گھوڑے پر سوار مسلمان، اگر تو بڑے پیر صاحب کو مانتا ہے ان کو اپنا ضامن بنا لے، میں تیرے گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر ایسا معاملہ ہے تو چلو کہنے میں کیا جاتا ہے، میں ضامن مانتا ہوں غوث اعظم کو اپنا، تو میرے گھوڑے پہ بیٹھ جا۔ اب جیسی ہندو عورت اس کے گھوڑے پر بیٹھی، اس نے تلوار نکالی اور اس کے شوہر کا گلا کاٹ دیا۔ یہ ظلم تھا، یہ کیا تھا؟ ظلم۔ اور اس کے بعد میں اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایڑ لگا کر کے چلنے لگا۔ اس عورت کا دل بیٹھا جا رہا تھا جس کے شوہر کا سر اس کے سامنے کاٹ دیا گیا ہو۔ بتاؤ اس ہندو عورت کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ بار بار پیچھے کو مڑ کے دیکھتی تھی، بار بار پیچھے کو مڑ کے دیکھتی تھی۔ اس بد عقیدہ مسلمان نے کہا کہ اب پیچھے مڑ کے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تیرا شوہر مر گیا،
اس کا گلا کٹ گیا، اب وہ مدد کو نہیں آئے گا۔ تو جانتے ہو اس ہندو عورت نے کیا کہا کہ او ظالم، میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی ہوں، بلکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ غوث اعظم چلے آ رہے ہیں، میں غوث اعظم کو دیکھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس عورت نے یہ کہا تو اس بدعقیدہ نے ٹھٹا مارا اور ہنسی اڑائی، اور وہ کہنے لگا کہ غوث اعظم کو تو انتقال کی ہوئی نہ جانے کتنے دن ہو گئے، وہ یہاں کیسے آ جائیں گے؟ مگر اس ہندو عورت کہنے لگی کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اور اللہ اکبر، ایک بجلی چمکی اور دو بزرگ نمودار ہوئے۔ غوث اعظم نے آ کر اس کا گلا کاٹ دیا، اور اللہ اکبر، اس کے بعد اس ہندو عورت کو لے کر آپ اس کے شوہر کے پاس آئے، اور اس کا جو ہے سر اٹھایا، اس ہندو عورت کے شوہر کا سر اٹھایا اور اس کے جسم کے قریب لا کے غوث اعظم نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے اختصاص۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ عزیزان محترم، یہ تبھی تو ہم کہتے ہیں ارے وہ ہندو عورت تھی، غوث اعظم کو اپنا جان کر کے اس نے ضامن بنایا، تو دیکھو غوث اعظم نے اس کی بھی مدد کی۔ اور اہل ایمان، تم تو ایمان والے ہو، غوث اعظم کو پکارو گے تو انشاءاللہ وہ تمہاری بھی مدد فرمائیں گے، تمہاری بھی مصیبتیں دور فرمائیں گے۔ تبھی کسی نے کہا پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، ڈوبتی ناؤ تیرا دیتے ہیں غوث اعظم، چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، شان بندوں کی بڑھا دیتے ہیں غوث اعظم، شان بندوں کی بڑھا دیتے ہیں غوث اعظم۔ عزیزان محترم، اس کے بعد میں دیکھیں آپ کہ یہ غوث اعظم کا فیصلہ تھا کہ اس کے شوہر کو زندہ بھی کر دیا، اور اس ہندو عورت کی فریاد کو بھی سنا۔ اہل ایمان، یہ محفلیں یہی تو پیغام دیتی ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے مانگنے کا ڈھب کچھ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ عزیزان محترم، اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کے والد صاحب کے بارے میں وہ بات کہہ کر کے ضرور گزر جاؤں گا کہ آپ غور کریں، یہ حضور غوث پاک جہاں کرامتیں رکھتے ہیں، جہاں آپ کا گھرانہ کرامتوں کا وارث ہے، وہاں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کے والد گرامی شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جانتے، بادشاہ کے دربار میں شراب کے مٹکے جا رہے تھے۔ یہ آخری گفتگو ہو رہی ہے، یہ ہر مسلمان کو اپنے دل میں جذبہ رکھنا چاہیے۔ شراب کے مٹکے کہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہ کے دربار میں۔ اور جب وہ مٹکے جا رہے تھے شراب کے، تو ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ جو جیسا کر رہا کرنے دو۔ ہمارے یہاں کوئی نہیں سمجھاتا کہ بھئی تو شرابی کیوں بن رہا ہے، تو شادی کے موقع پہ ڈی جے باجے کیوں بجا رہا ہے، تو غلط کام کیوں کر رہا ہے، تو بے حیائی کیوں کر رہا ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں، حضور غوث اعظم کی محبت میں آنے والوں، ان کے خاندان سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کا طریقہ بھی سیکھو۔ کون سیکھے گا پھر؟ آپ نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھے گا؟ عزیزان محترم، یہ حضور غوث اعظم کے والد گرامی ہیں، جن کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ جامع مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن دیکھا کہ شراب کے مٹکے جا رہے ہیں اور یہ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ تو ہماری طرح نہیں تھے کہ جا کے سمجھاتے یا تبلیغ کرتے صرف اونلی، نہیں، بلکہ پہنچے اور جا کر کے وہ جو بادشاہ کے دربار میں جا رہے تھے نا شراب کے مٹکے، ملازمین سے چھین چھین کر اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا، ختم کیا۔ یہ ہوتا برائی کو روکنے کا ایک طریقہ۔ وہ نہیں ڈرتے اللہ والے کسی سے۔ ڈاکٹر اقبال نے تبھی کہا تھا نا، آئینے جوان مرداں حق گو یو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی۔ وہ تو ہر حال میں وہی بات کرتے ہیں جو خدا اور اس کے حبیب کی ہوتی ہے۔
شراب کے مٹکے توڑ دیے. ملازمین گھبرا کے بولی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ عام آدمی کے گھر میں نہیں جا رہے تھے، یہ تو بادشاہ کے محل میں جا رہے تھے، اور آپ نے کیا کیا؟ یہ شراب کے مٹکی توڑ دیا. آپ کو سمجھانا تھا، پیار سے سمجھا دیتے. کہا نہیں نہیں، یہی میرا حال ہے سمجھانے کا. اللہ اکبر. اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. ملازمین نے جا کر کے بادشاہ کو خبر دی کہ شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ملے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، شراب کے مٹکے توڑ دیے. اب اپنے وقت کا خلیفہ اور بادشاہ غصہ آ گیا، کہنے لگا اچھا ابو صالح کی یہ ہمت، بلاؤ دربار میں. حضور غوث پاک کے والد کی بات بتا رہا ہوں. بلا لیا دربار میں بادشاہ نے. بولے اچھا تم کون ہو؟ ابے اوقات کیا ہے؟ اللہ بادشاہ تھا نا، وہ بادشاہ تھا نا اپنے وقت کا، تو وہ اپنی زبان میں. مگر شیخ ابو صالح ڈرے نہیں. فرمایا تیری اوقات کیا ہے؟ تو کون ہے جو مجھ سے سوال کرے؟ بادشاہ کہنے لگا تم نے شراب کے جو مٹکے تھے وہ کیوں توڑے؟ آپ نے فرمایا میں محتسب ہوں، اور کان کھول کے سن لے، جب تک ابو صالح کے جسم میں جان ہے نہ خود گناہ کروں گا اور نہ تجھے کوئی گناہ کرنے دوں گا. میں نہیں دے سکتا تجھے اجازت تو ابو صالح کے ہوتے ہوئے اپنے دربار میں اور محل میں کوئی گناہ کروا سکتا. یہ شیخ ابو صالح کا جذبہ دیکھیے. عزیزان محترم، شراب کے مٹکے توڑنے کے بعد بادشاہ کے روب و دبدبے سے نہیں ڈرے. فرمایا کہ تیری اوقات کیا ہے؟ میں محتسب ہوں اور اللہ کی طرف سے محتسب ہوں. ایک ایک چیز کا حساب لوں گا، نہ جوا کھیلنے دوں گا، نہ شراب پینے دوں گا، نہ بے حیائی کرنے دوں گا. جب تک میرے جسم میں جان ہے نہ گناہ کروں گا نہ گناہ کرنے دوں گا. اللہ. بادشاہ گھبرا گیا، کہنے لگا حضرت مجھے معاف فرما دیں، میں نے آپ کے بارے میں جو سنا تھا اس کی وجہ سے مجھے غصہ تھا. اگر آپ نے مجھے تبلیغ ہی کرنی تھی تو مٹکوں کو توڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے آگے سمجھا دیتے. آپ نے فرمایا کہ سن لے، اللہ کے شیروں کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، لہٰذا وہ چیز اسلام میں حرام ہے تو شراب کا مقام ہی یہ ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے، اسے مٹا دیا جائے اور کسی گناہ کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے. اس لیے میں نے یہ کام کیا. عزیزان محترم، تو پتہ کیا چلا کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے. کسی مسلمان کو شراب پیتا دیکھو اسے ٹوکنے کی جرت پیدا کرو. شادی بیاہ کے موقع پہ ڈی جے باجے بج رہے ہوں اس کو روکنے کی کوشش کرو. کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو اس کو روکنے کی کوشش کرو. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اندر دین کا جذبہ پیدا کریں، قرآن کی تلاوت کریں. کیونکہ حضور غوث اعظم نے جب پہلی مرتبہ 18 پارے سنائے تو استاد نے پوچھا تھا کہ بیٹے 18 پارے کہاں سے یاد کیے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ 18 پارے میں نے اپنی ماں کے پیٹ سے یاد کیے، کیونکہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی اور اس کا معمول یہ تھا کہ جب تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد 18 پاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی تھی تو کسی دنیا کے کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی تھی. روزانہ 18 پاروں کی تلاوت حضور غوث اعظم کی والدہ کرتی ہے. گزارش ہے میری آپ سے کہ آپ بھی قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں. ہر بھائی اور بہن اس محفل سے جو ماشاءاللہ سید کلو میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ نے اور سید فیصل صاحب قبلہ نے بڑی محبت کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے، اس محفل سے یہ پیغام لے کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ 18 پارے تو نہیں لیکن 18 رکوع ضرور ہر بھائی پڑھے گا اور ہر بہن پڑھے گی. یاد رکھو قرآن وہ چیز ہے ماسیپیٹیڈلی ریڈیبل کنسولیڈیٹڈ ڈیوائن بک آف یونیورسل نالج. باتیں تو بہت سی تھی لیکن میرے بات بڑی طویل فہرست ہے، اس لیے میں اپنی بات کو جو ہے مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ انگریز کہہ رہے ہیں ماسیپیٹیڈلی ریڈیبل کنسولیڈیٹڈ ڈیوائن بک آف یونیورسل نالج کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی
दुनिया की सबसे ज्यादा ठोस जामे मजबूत पाक पवित्र किताब ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज, इसमें सारी कायनात का इल्म मौजूद है। और मुसलमानों खुद भी पढ़ो इस किताब को और अपने घर में भी इस किताब का जो है तफसीरी तर्जमा और तफसीर और तर्जमा और उसकी शुरुआत ला करके रखो। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आप देखेंगे कि आपके घर में खैर और बरकत का नुज़ूल होगा। मेरी गुजारिश है कि आप जुड़े ऐसे हज़रात से जो कुरान की तालीमात को आम करते हैं। माशाअल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ भी काफी मदरसे होंगे और जिस मदरसे से मैं आया हूँ नाज़िम तालीम की हैसियत से हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी मुस्तकीमुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। अपनी जिंदगी में इन्होंने कई मदरसे कायम किए और इनकी तालीम बस यही है। ये माशाअल्लाह यहाँ पर जो नकीब हिंदुस्तान कमाल सैफी रज़ा साहिब क़िबला, इनसे पहले जो निज़ामत फरमा रहे थे हज़रत हाफिज़ कारी नाज़िम रज़ा साहब और हज़रत हाफिज़ कारी उस्मान साहब और इनके सैकड़ों की तादाद में जो शागिर्द हैं माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी मुस्तकीमुल क़ादरी साहब क़िबला जगह जगह रहकर दीन की तबलीग की। यहाँ पर भी माशाअल्लाह हज़रत की ये खिदमत में रहे और इनका जज्बा जहाँ भी ये रहे बस यही रहा, आई मस्ट स्ट्राइव टू रिफॉर्म माई सेल्फ एंड पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। यानी कि मैं इसको अगर उर्दू में कहना चाहूँ तो हज़रत का भी ये पैगाम है, हमारा भी ये पैगाम है, सैयद साहब का भी ये पैगाम है। यही है आरज़ू, यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए।